ہماری آج 3 رکنی بینچ کے پاس سپریم کورٹ میں حافظ فرحت عباس کی جو ہے ضمانت قبل گرفتاری کی آج سماعت کی، اور اعجاز چودھری صاحب ہمارے سینیٹر جو ہیں ان کی بھی آج ضمانت بعد گرفتاری کی جو ہے آج درخواستیں سماعت ہوئی ہیں، اور دونوں الحمدللہ حافظ فرحت عباس ایم پی اے جو میری اس ایم این اے کے نیچے یہ ایم پی اے بھی منتخب ہوئے ہیں ماشاءاللہ، اور بڑی میسو لیڈ کے ساتھ لاہور سے جیتے ہیں۔ الحمدللہ ان کی ضمانت قبل از گرفتاری منظور کر لی گئی ہے، اور عدالت نے اعجاز چودھری صاحب کی بھی میں جس میں دونوں میں پیش ہوا ہوں، اللہ تعالیٰ نے کرم کیا ہے، ان کی بھی ضمانت ہو گئی ہے۔ اور ظلم یہ ہے کہ جب جج صاحبان نے پوچھا کہ بھئی ان کے خلاف شہادت کیا ہے، ایف آئی آر میں ان کا نام نہیں ہے۔ ایف آئی آر جو 9 مئی کی درج کی گئی ہے، رات بیکری کے سامنے جو کہتے ہیں کہ 1200-1400 لوگوں نے آ کے بلوا کیا، حملہ کیا، تھانے دار کی وردی پھاڑ دی، اور اس کی تنخواہ بقول اس کے جو 1 لاکھ روپیہ وہ لیے پھر رہا تھا وہ بھی جو ہے وہ چوری کر لیا گیا، اور پھر گاڑی کو آگ لگا دی گئی، اور جانے کیا کیا انہوں نے الزامات جو ہے ایسے من گھڑت جو ہے بنا کر جو ہے بڑی سنگینی جرم کی دکھانے کی کوشش کی۔ اس کے جو ہے ایف آئی آر میں کوئی نامزد نہیں تھا۔ پھر بعد میں کہتے ہیں کہ جی 7 مئی کو، یعنی 2 دن وقوع سے پہلے، کہ جی ایک سازش کی گئی ہے، اس میں بھی جو ہے فرحت عباس کا جو ہے نام نہیں تھا، اگرچہ اعجاز چودھری صاحب کا نام اس میں انہوں نے کہا کہ وہ موجود تھے، جو بنی گالہ میں ہوئی، اور جس کو عمران خان کی سربراہی میں جہاں یہ بقول ایک جو فرض کاری کی گئی، یہ کہا گیا کہ اگر عمران خان کو 9 مئی کو گرفتار کریں تو پھر وہ جو ہے اس کا ریئیکشن رد عمل دکھائیں، اور ورکرز کو جو ہے وہ انسٹیگیٹ کریں، ان کو جو ہے اس پر راغب کریں کہ وہ احتجاج کریں، اور وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ چیزیں جو ہے پھر کہتے ہیں کہ 9 مئی جس دن کے وقوع ہوا ہے اس دن بھی بنی گالہ سے نکلنے سے پہلے جو ہے انہوں نے کوئی وہاں سازش کی گئی ہے، اگرچہ ان چیزوں کا ایف آئی آر میں کوئی ذکر نہیں تھا۔ یہ بعد میں جوں جو ہے مقدمات بناتے چلے گئے، انہوں نے کوئی 15 ایف آئی آر 9 مئی کو دی، 15 ایف آئی آر، اور اس میں جو ہے ہزاروں ہمارا جو ہے کارکن 1400-1200 سے نیچے تو کسی ایک ایف آئی آر میں بھی ملزم کو نہیں رکھا، اور بعض میں تو متبادر اور تسلسل کے ساتھ جو ہے یہاں سے بھی ایف آئی آر میں درج ہے، دوسری ایف آئی آر میں بھی درج ہے، تیسری میں بھی ہے۔ اور فرحت عباس کا تو یہ تھا کہ انہوں نے ریٹ کی کہ بھئی مجھے بتایا تو جائے میرے خلاف کیا مقدمات ہیں، اور ریٹ جو کی گئی اس میں بھی اس ایف آئی آر نمبر 103/2023 جس میں آج ضمانتیں ان کی کنفرم ہوئی ہے، اور ان کو اعجاز چودھری صاحب کو جو ہے گرانٹ کی گئی ہے، دی گئی ہے ضمانت، اس فہرست میں جو ہائی کورٹ میں دی گئی اس میں بھی 103 ایف آئی آر کا نام نہیں تھا۔ تو یہ کہتے ہیں کہ مفرور ہے۔ مفرور بھائی کہاں سے؟ ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ نے جو ہے ایف آئی آر میں نام نہیں ہے، آپ نے اگر اپنے ہی تئیں کوئی فرض کاری کر کے اور پچھلی تاریخوں میں کیا گیا ہے تو ہم نے تو ریٹ کے ذریعے پتہ کرنے کی کوشش کی، اور اس میں بھی آپ نے ذکر نہ کیا، اور پھر حفظ ما تقدم کے طور پر جب آپ فرحت نے جو ہے پھر ضمانت قبل از گرفتاری کرائی تو عبوری کروائی، تو پھر پتہ چلا کہ ان کے اوپر یہ مقدمہ بھی قائم کیا گیا ہے، اور اعجاز چودھری صاحب کو 11/9 کو ہی گرفتار کر لیا گیا تھا۔ اس 9 کو وہ تقریباً 2 سال ہونے جا رہے ہیں، یہ مئی کا مہینہ 2025 شروع ہو گیا، تقریباً 2 سال سے وہ پابند سلاسل ہیں، اور آج عدالت نے ان کی بھی 1 لاکھ روپے مچلکے کے افزانے میں جو ہے ان کی ضمانت بعد گرفتاری لے لی، اور ان کی مخلصی کا حکم دے دیا ہے۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ جتنی اس فسطائیت میں جس طرح سے فرض کاری کر کے جس طرح سے مقدمات بنائے جا رہے ہیں، جس طرح سے الزامات گھڑے جا رہے ہیں، جس طرح سے طوالت اور تسلسل کے ساتھ جو ہے پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں کو اور ان کے جو ہے ورکرز کو اور ان کے لیڈران کو جس طرح سے ان پر یہ ایک دباؤ ڈالنے کے لیے ایک جو مضمون کاوش کی جا رہی ہے، میں نہیں سمجھتا کہ یہ قومی یکجہتی کے لیے، ہم آہنگی کے لیے یہ کوئی بھی سازگار ماحول پیدا کرنے کے مترادف ہوگا۔ سر اب یہ بتا دیں کہ انڈیا پاکستان کی لڑائی کا معاملہ چل رہا ہے، مودی سرکار کو جو ہے وہ جنگی جنون سوار